تقرب اللہ، اس کا مطلب لغوی معنی جو ہے وہ اللہ کا قرب حاصل کرنا۔ تو اس سے مراد اب اللہ کا ذکر کے ذریعے قرب حاصل کرنا یا پھر نوافل کے ذریعے قرب حاصل کرنا، اس سے دونوں مراد ہیں۔ تقرب اللہ جو یہاں بیان ہوا ہے، اس سے ذکر اللہ کے ذریعے بھی اور نوافل کے ذریعے بھی اللہ کا قرب حاصل ہو سکتا ہے۔ تو اب ہم یہاں ذکر کریں گے، جو تذکرہ بیان کریں گے وہ ذکر کا کریں گے۔ اللہ کا ذکر جو ہے اس کی قسمیں، اللہ کے ذکر کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو بندہ جو زبان کے ذریعے سے ذکر کرتا ہے، دوسرا قلب کے ذریعے سے۔ تو قلب کے ذریعے سے اللہ کا ذکر کرنا اور زبان کے ذریعے، یعنی دونوں انداز میں جب بندہ اللہ کا ذکر کرے گا تو یہ افضل عمل ہے۔ لیکن جب کسی ایک طریقے سے کرنا ہو، یعنی زبان سے کرنا ہو یا پھر دل سے کرنا ہو، تو اس صورت میں دل سے ذکر کرنا افضل ہے۔ تو اب حدیث میں منقول ہے کہ جو دل کا ذکر ہے، یعنی کہ جس کو ذکر خفی بھی کہتے ہیں، یہ 70 درجے افضل ہے۔ تو حدیث میں منقول ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ رب العزت تمام مخلوق کو حساب و کتاب کے لیے جمع کرے گا، تو اس وقت اللہ رب العزت فرشتوں سے کہے گا، جو فرشتے نامہ اعمال لکھتے ہیں، جو بندے کی نیکیاں اور برائیاں نوٹ کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت ان سے کہے گا کہ وہ جو تم نے ریکارڈ کیا ہے، جو تمہارے پاس بندے کا نامہ اعمال ہے، وہ لے کر آؤ۔ تو وہ فرشتے لے کر آئیں گے اور بارگاہ الہی میں پیش کر دیں گے۔ تو اللہ رب العزت ان سے ارشاد فرمائے گا کہ کیا کوئی اور چیز ہے جو تمہارے پاس باقی ہو اس بندے کی؟ تو وہ فرشتے عرض کریں گے کہ الہی، ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں جو اس نے کہی ہو، جس کی آواز ہم نے سنی ہو اور ہم نے اس کو ریکارڈ نہ کیا ہو۔ تو ہم نے وہ ساری چیزیں جو اس بندے سے متعلق تھیں، ہم نے پیش کر دی، ان کا حساب، ان کا کتاب آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ تو اللہ رب العزت اس بندے سے کہے گا کہ میرے پاس ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسی خفیہ چیز ہے جس کو میرے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ تو اس وقت اس چیز سے مراد کیا ہے؟ وہ ذکر خفی، جو بندہ دل کے ذریعے سے اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ تو اب دل کے ذریعے سے ذکر کرنے کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم کہ جو بندہ اللہ کی عظمت و جبروت و ملکوت میں غور و فکر کرے گا اور اس میں استغراق کرے گا، اس کو بھی ذکر خفی کہتے ہیں، اور یہی ذکر 70 درجے افضل ہے، اور اس ذکر کو ہی وہ فرشتے نہیں سن پاتے جو بندے کے نامہ اعمال کو ریکارڈ کرتے ہیں۔ تو یہ وہی نیکی ہے جس کا ذکر اللہ رب العزت نے کیا کہ میں تمہیں ایک ایسی چیز دے رہا ہوں جس کے بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا، اس کا اجر بندے کو اس وقت ملے گا۔ اور دل سے ذکر کرنے کی دوسری قسم کہ اللہ رب العزت نے جو احکامات بندے کو دیے ہیں، چاہے ان کا تعلق امر بالمعروف سے ہو یا پھر نہی عن المنکر سے ہو، تو جب ان کے ادائیگی کا وقت آ جائے تو بندہ جب اس کو یاد کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، تو اس صورت میں بھی بندہ اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے۔ تو پھر علماء فرماتے ہیں کہ ان دونوں میں افضل جو چیز ہے، جو افضل ذکر ہے، وہ دل کا ذکر ہے۔ اور بعض فقہا کے نزدیک جو ذکر ہے، اصل جو ذکر ہے وہ زبان کا ہی ذکر ہے۔ تو یہاں بعض علماء نے اس سے مراد یہ لیا ہے کہ یہ جو فقہا فرماتے ہیں کہ اصل جو ذکر ہے وہ زبان کا ذکر ہے، تو اس میں مختار جو قول ہے جس کو اکثر علماء نے اختیار کیا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ جب عبادات کا وقت ہوتا ہے، بندہ جو عبادات کر رہا ہوتا ہے، تو اس میں اتنی آواز سے بندہ ذکر کرے جس کو کم سے کم بندہ خود سنے، تو اس سے مراد ذکر لسانی ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اپنا ذکر چاہے وہ قلبی اعتبار سے ہو یا پھر لسانی اعتبار سے ہو، کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی جماعت اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھتی ہے، جب چند لوگ جمع ہوتے ہیں اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، تو فرشتوں کی ایک جماعت ان کو گھیرے میں لے لیتی ہے، تو ان پر اللہ کی رحمت سایہ کر دیتی ہے۔ تو اس طرح اللہ رب العزت اپنے ذکر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اپنا ذکر کرنے والوں کا تذکرہ ملائکہ میں کرتا ہے، اور اس طرح اللہ رب العزت اپنے پیاروں سے اظہار محبت کرتا ہے کہ یہ لوگ میرا ذکر کر رہے ہیں تو میں ان کا ذکر اپنے ملائکہ میں کروں۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنا قلبی اعتبار سے اور لسانی اعتبار سے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔